ہمارے ہاں یہ شائبہ یہ سمجھ لیں دیکھ لیں کہ نبی کی اصل اہل بیت کون ہے؟ نبی کی اصل اہل بیت ہے کون؟ کیونکہ یہ محرم شریف کا آغاز ہے اور یہاں پہ جذباتی خطباء اپنے جذبات کی لو میں ایک سیدھے سادے سنی مسلمان کے عقیدے کے ساتھ اتنا بڑا کھلواڑ کرتے ہیں، اس سنی کو اپنے عقیدے کی سمجھ اس لیے نہیں کہ کبھی سنی مولوی نے بھی تکلیف نہیں کی کہ میں اپنا وہ عقیدہ بتاؤں جو رب کے قرآن سے ثابت ہے۔ ہمیں آج تک یہی نعت سنائی گئی کہ 5 ہی ہے مقصود کائنات بیدم، یہی بتایا گیا اہل بیت میں صرف 5 آدمی ہیں، اس کے سوا کوئی اہل بیت ہی نہیں ہے۔ یہی تقریریں سننے کو ملی، یہ ایسے ہی نعت خوں ملے اور ذاکر اور دوسروں کی تو پھر بات ہی ہے، اور عقیدہ یہ بنا لیا کہ نبی پاک علیہ السلام کے جو اہل بیت ہیں وہ صرف 5 افراد ہیں یا ان کی نسل ہے، اس کے علاوہ کوئی نبی پاک کی اہل بیت نہیں ہے یا نبی پاک کی آل نہیں ہے۔ یہی کچھ سنا ہے، یہی کچھ آپ نے آج تک دیکھا، یہی کچھ کہا گیا کہ یہ اہل بیت میں حضور کی آل میں مولا کائنات ہے، فاطمہ الزہرا ہے، حسنین کریمین ہے اور حضور علیہ السلام کے ذات مقدس خود ہے۔ وہ جو 4 افراد حضور ڈال کر 5 افراد جو چادر کے نیچے آئے، بس وہی اہل بیت ہے، باقی تو اہل بیت ہی نہیں ہے۔ اب اس مولوی نے، اس آدمی نے یہ جملہ کہہ کر نبی پاک کے اہل بیت میں سے نبی کی ازواج کو بھی نکال دیا، اور پڑھا کیا قرآن کی یہی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور پھر گلا اتنا بڑا پھاڑ کے اور طرز لگا کے کرا، اور لوگوں اللہ چاہتا ہے نبی کے گھر والوں کو، نبی کی آل کو ہر قسم کی نجاست سے پاک کر دے، اور کہا اس سے مراد حسن ہے، حسین ہے، علی ہے، اور حسن و حسین کی اولاد ہے، باقی اس سے مراد کوئی نہیں، باقی سب سے برا ہوتے۔ اب قرآن پاک میں 22واں پارہ جو لوگ آپ کو کہتے ترجمہ پڑھے، ہم بھی کہتے ترجمہ پڑھے، یہ سورۃ الاحزاب میں یہ 31 نمبر سے جو آیت شروع ہوتی ہے، اس کا پورا موضوع پڑھے۔ مولوی نے درمیان سے آیت پڑھی ہے، سر شروع کہاں سے پیچھے کہاں ذکر ہے، یا نساء النبی لستن کہادم، اللہ نے آغاز کیا اے میرے نبی کی ازواج تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، اور عورتوں کی طرح نہیں ہے، اللہ سے ڈرو۔ اور اسی آیت کو ذکر کرتے ہوئے کیا تھا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے نبی کی ازواج اپنے گھر میں ٹھہری رہو۔ کس گھر میں؟ نبی کے گھر میں۔ نبی نے جو تمہیں گھر دیے انہی گھروں میں رہو۔ اور اسی آیت کو آگے جا کے کہا، فرمایا کہ تم زمانے جہالت کی طرح، جس طرح زمانے جہالت میں عورتیں بازاروں میں ننگی پھرتی تھی، سروں سے دوپٹے اتار کر پھرتی تھی، تم نے ویسے نہیں جانا، اگر کبھی بازار میں جانا بھی ہو، فرمایا اللہ نے تمہارے لیے احکام بیان کر دیے، تمہارے لیے احکام کو بیان کیا ہے۔ زمانے جہالت کی طرح تم عورتوں کی طرح بازار میں نہیں جاؤ گے، کیوں؟ تم تمام کائنات کی عورتوں کے لیے رول ماڈل ہو، کس لیے؟ تم میرے نبی کی ازواج ہو، میرے نبی کی گھر والیاں ہو۔ اور پھر فرمایا اقیمین الصلاۃ وآتین الزکوٰۃ، پابند ہو اس بات کی، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اور پھر یہ ساری باتیں قرآن نے بیان کی، سارے احکام
کن کے لیے؟ نبی پاک کی ازواج کے لیے، نبی کی اہل کے لیے۔ اسی آیت میں وہ اسی آیت کا جز ہے کہ اللہ کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس۔ سارے احکام بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا اے میرے نبی کی ازواج، اللہ کا ارادہ یہ ہے جو میرے نبی کے حرم میں آ گیا اللہ اس کو پاک اور صاف دیکھنا چاہتا ہے، اللہ اس کو طیب و طاہر دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ نے اس کے پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیا ہے۔ اب تم نبی کی معیت اور عہد میں آ چکی ہو، اب تم طاہر بھی ہو مطہر بھی ہو، پاک بھی ہو پاک کرنے والی بھی ہو، تمہاری اندر طہارت بھی ہے، جو تم سے وابستہ ہوگا وہ طہارت شدہ ہوگا۔ تو نبی کی عہد میں سب سے پہلے کون ہے؟ نبی کی ازواج ہے، پھر نبی کی اولاد ہے۔ اولاد کبھی ماؤں سے بڑے یا ہوتے ہیں؟ جی ہم اس بات کے قائل ہیں سیدہ کائنات کے رتبے کے، مگر کیا خیر بیٹی کا رتبہ ماں سے زیادہ؟ کیا داماد کا رتبہ سسر سے زیادہ ہے یا ساس سے زیادہ ہے؟ کیا نواسوں کا رتبہ نانی سے زیادہ ہے؟ پانچ ہی مقصود کائنات ہے تو نبی کی ازواج کہاں جائیں گی بھائی؟ یہ تو عقیدہ اسناد کھا کر اللہ کے قرآن سے ٹکراتا ہے، اور سنی وہ ہے جس کا عقیدہ اللہ کے قرآن سے ثابت ہے۔ یہ عقیدہ تو گھڑا ہی انہوں نے ہے کہ جو کہتے نبی پاک کی تو بیٹی ہے پھر دین بیٹیاں نہیں مانتے۔ یہ عقیدہ تو گھڑا انہوں نے ہے جو نعوذ باللہ من ذالک نبی علیہ السلام کی ازواج ہی لوگ مانتے ہیں، نبی کی دو بیویوں کو بیوی نہیں مانتے، اما عائشہ پاک کو حضور کی زوجہ نہیں مانتے، حضرت ام حفصہ کو نبی کی زوجہ نہیں مانتے، وہ لعن طعن کرتے ہیں۔ یہ ان کے عقیدے گھڑے ہیں جو کہتے ہیں کہ قرآن کی سائد سے مراد صرف حسن و حسین اور فاطمہ علی ہے۔ میں پنجابی تھوڑا سمجھ رہے ہوں، بڑی ایمانداری سے اگر آپ سے کوئی بندہ پوچھے بھی تیرے گھر والے کا کی حال ہے، اس طرح مراد کی ہوئے گا؟ بولو کوئی بندہ تو آ کے سلام دعا کا پوچھے کہ جناب تھوڑے گھر والے ٹھیک نے، مطلب کی ہوگا؟ وہی کہہ رہے نا تھوڑی بیوی ٹھیک ہے، یہ نا اس طرح سب تو پہلے گھر والے میرا سوال ہے بیوی، پھر وہ بچے بھی ٹھیک نے، دوسرا جملہ بھی کہہ رہا بچے بھی ٹھیک نے۔ اس کا مطلب ہوا کہ عہد کے اندر جو پہلا نمبر کس کا ہے؟ کس کا نمبر ہے؟ اولاد کا نمبر کی ہے دوسرا۔ اس لیے اس مسئلے کو سمجھو، جتنی احادیث اور قرآن کی جتنی آیتیں نبی کی اہل بیت کی عظمت بیان کرتی ہیں اور سب کے اندر میرے نبی کی ازواج شامل ہیں، اور سب کے اندر اما عائشہ شامل ہے، رقیہ شامل ہے، ام حفصہ شامل ہے۔ یہ بات کو سمجھ لیں، اپنے دل کی تختی پہ لکھ لیں، اور یہ کہنا عہد اور ہے، اولاد اور ہے، دروازے اور ہیں، گھر والے اور ہیں، یہ عقیدہ پچھلے 7 سالوں میں گھڑا گیا ہے۔ 14 صدیوں میں یہ عقیدہ نہیں تھا، 14 صدیوں میں کسی نے اس بات پاس نہیں کی ہے، 14 صدیوں میں طے کر دیا ہے بزرگوں نے کہ نبی کی عہد میں نبی کی ازواج ہے، سب سے افضل و اعلیٰ نبی کی ازواج ہے، نبی کے بعد جن کا مقام ہے نبی کے حرم کی نبی کی بیویاں ہیں۔ اللہ نے قرآن میں یہ بات جب کہہ دی کہ ساری کائنات کی عورتوں سے افضل ترین عورتیں نبی کی ازواج ہیں، اور نبی کی ازواج نبی کا اہل ہے، بیت سکونت ہے، اہل بیت ہے،
ان کے بعد نبی کی اولاد ہے، ان کے بعد نبی کی اولاد کا درجہ ہے، ان کے بعد ان کی عظمت و شان کا درجہ ہے۔ اور کوئی آپ کو یہ بتلائے کہ نہیں جی یہ بھی حدیث ہے ان کے بھائی جزوی طور پر اس ایک کے لیے نبی علیہ السلام نے فرما دیا، مگر جملہ عقائد میں اہل سنت کا عقیدہ کسی نعت خواں کی نعت کا عقیدہ نہ بناؤ، اور کسی قوالی پڑھنے والے کی قوالی کو لے کے اپنا عقیدہ نہ بناؤ، اور کسی ذاکر کا عقیدہ لے کے اپنا عقیدہ نہ بناؤ۔ سنی کا عقیدہ وہ ہے جو رب کے قرآن سے ثابت ہے، نبی کے فرمان سے ثابت ہے۔ اپنے عقیدے پہ چلو، اپنے منہج پہ چلو، اور منہج اہل سنت یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نبی کا اہل ہے، نبی کی اہل بیت ہے، نبی کا خاندان ہے، نبی کے گھر والیاں ہیں، اور جو نبی علیہ السلام کی اہل بیت اطہار کی توہین کرے، نبی کریم علیہ السلام کے ازواج مطہرات میں سے کسی ایک زوجہ محترمہ کا انکار کرے، گویا کہ وہ اللہ کے قرآن کا انکار کرتا ہے، وہ نبی کے حرمت والے گھر کا انکار کرتا ہے، وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم میں بسنے والی عزت مآل خواتین کا انکار کرتا ہے۔ اور قرآن پاک نے ایک نہیں بار بار اس پر زور دیا، فی بیوتکن من آیت اللہ حکمہ، فرمایا اے پیغمبر یہ حکمت والی آیتیں اپنے گھر پر تلاوت کرو۔ اگر یہ ساری آیتیں صرف امام حسنین کے لیے آئی تھی پھر اللہ نے یہ کیوں حکم دیا پیغمبر جا کے اپنے ازواج پر پہلے تلاوت کرو، اور کو بتاؤ کہ ان کا رتبہ اور شان کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، ان کی رفعت کیا ہے، ان کی بلندی کیا ہے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم عام ہیں، وہ عام پہلے تھی جب وہ پیغمبر تیرے نکاح میں آ گئی ہے، تیرے گھر میں آ گئی ہے، تیری زوجیت میں آ گئی ہے، اب ان کی عظمتیں، ان کی شان، ان کی رفعت، ان کی بلندی ویسے ہی ہے۔ ہمارے حبیب تیرے بعد کائنات میں تمام عورتوں میں اگر کوئی افضل عورتیں ہیں تو پیارے حبیب تیری بیویاں ہیں، تیری ازواج ہیں، تیرے حرم میں بسنے والی عورتیں ہیں، وہ قابل عزت اور تکریم ہے۔ میرے سنی بھائیوں یہی بات ہے، یہ 10 دن جتنے چلیں گے ہمارے کئی لوگ کہتے ہیں نہیں یہ بھی آپ نے بیت ذکر کرتے ہیں عرض کی ہے، میں نے کہا اپنے ان کے وعدے بیت کے ذکر سن لیں، جو اما عائشہ کا نام وہ بیمار کر لیتے ہیں اس کا کون ذمہ دار ہے جی؟ پھر کہتے ہیں کہ امن کی بات کریں، اور انتظامیہ بھی سنیوں کو بلا کے کہتی نہیں جی امن کی بات، امن سے رہو، اور کو کبھی نہیں کہے گی کہ بھائی تم امن کرو، اپنا جو کرنا ہے کرے، مگر نبی کے ازواج پر تان کس لیے، نبی کے داماد پر تان کس لیے، نبی کے سسرال پر تان کس لیے؟ جی سیدنا ابو بکر صدیق پر تان اس لیے کہ ابو بکر صدیق نے اپنی بیٹی نبی کے نکاح میں دی، ام حفصہ کو اس لیے نبی کی بیوی نہیں مانتے کہ وہ سیدنا فاروق اعظم کی بیٹی تھی، اس لیے انکار کرتے ہو کہ ہم ام حفصہ کو نبی کی بیوی نہیں مانتے کہ وہ حضرت سیدنا فاروق اعظم کی بیٹی ہے، اما عائشہ کو حضور کی بیوی اور مومنوں کی ماں نہیں مانتے، اس لیے نہیں مانتے ہو ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے، اس لیے تم انکار کرتے ہو، اس لیے تم تان کرتے ہو۔ ارے تم اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے، تم کیا سمجھتے ہو کہ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ کے معاملے میں صحابہ سے بات کی تھی، میرے صحابہ تم کیا کہتے ہو میری عائشہ کے معاملے میں جو مدینے کے منافقین میں قیامت پر بھرتی ہوئی ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے گواہی نہیں دی تھی، خاموش ٹھہرے رہے، اپنے گھر میں غمزدہ رہے، کیوں گواہی نہیں دی کہ کائنات یہ نہ کہے کہ ایک باپ اپنی بیٹی کی صفائی دے رہا ہے؟ عمر پاک خاموش ٹھہرے رہے، صحابہ کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جسم پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی، ہم نے مکھی کو بیٹھتے نہیں دیکھا، وجہ یہ ہے کہ مکھی غلاظت پر بیٹھتی ہے، جو چیز غلاظت پر بیٹھے رب اس مکھی کو آپ کے جسم پر بیٹھنے نہیں دیتا،
وہ رب ایک مکھی کا جسم پر نہیں بیٹھنے دیتا، وہ رب ایک ناپاک بیوی کو اپنے بستر پر کیسے آنے دے گا؟ وہ اللہ تمہاری زوجیت میں ایسی عورت کو کیسے آنے دے گا جس کا کردار ستھرا نہیں ہوگا؟ جو اللہ آپ کے مبارک نارائن کے نیچے ایک مچھر کے خون کو برداشت نہیں کرتا، اگر نارائن کے نیچے ایک مچھر کا خون لگ جائے اللہ وہی بیچتا ہے، پیارے حبیب یہ جوتا اتار دیجئے، یہ نارائن اتار دیجئے۔ اللہ کیوں فرمایا تمہارے پہننے کے قابل نہیں ہے، یہ تمہارے پہننے کے قابل نہیں۔ اللہ کیوں فرمایا اس کے نیچے مچھر کا خون لگا ہے؟ جو اللہ ایک مچھر کے برابر نجاست تمہارے باہوں کے نیچے برداشت نہیں کرتا، وہ اللہ تمہارے وجود کے ساتھ ایک ایسی عورت کو کیسے برداشت کرے گا؟ کل مدینے کے منافقین نے، کل مدینے کے یہودیوں نے اما عائشہ پہ لعنت کی، آج اس کے ماننے والے کرتے ہیں۔ ہمارا سنی نوجوان کہتا ہے حرج کیا ہے؟ سب اس بات میں جتنے نوجوان آئے ہو سمجھاؤ اپنے گھروں میں عورتوں کو، اپنی بیویوں کو۔ لوگ کہتے ہیں جانے میں حرج کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی ایسی مجلس میں گیا جو بدعات پر مبنی مجلس تھی، فسق پر مبنی مجلس تھی، جو لوگ کہتے ہیں عقیدہ تو میرا اپنا ہے، جانے میں حرج کیا ہے؟ جو فقط چاول کھانے کے لیے گیا، بریانی کے لیے گیا، حلیم کے لیے گیا، سبیل کے لیے گیا، فرمایا گویا کہ اس نے اس کے مجمع کو بڑھایا ہے، اس کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ جب تم کسی ایسے لوگوں کی مجلس میں جاؤ گے جو اصحاب رسول، ازواج رسول، نبی علیہ السلام کے ازواج کے بھی دشمن ہوں گے، نبی کے اصحاب کے بھی دشمن ہوں گے، تم چاہے عقیدہ اپنا لیے پھرو مگر حوصلہ افزائی کرو کی ہو رہی ہے۔ وہ یہ حق میں جانب ہوں گے کہ ہمارے پاس کثرت کے ساتھ لوگ ہیں، کثیر لوگ ہیں۔ اس لیے میرے ملت کے نوجوان، میرے بزرگ اور بھائیوں، اللہ کا قرآن ہمیں یہ عقیدہ دے رہا ہے کہ نبی کی اہل بیت میں پہلا نمبر نبی کی ازواج کا ہے، ازواج مطہرات کا ہے، اور پھر نبی کی اولاد کا ہے۔ نبی کی اولاد عظیم سے عظیم تر ہے، مگر میں نے تمہید میں بات کی بیٹے کبھی ماؤں سے بڑے، بیٹوں کے رتبے کبھی ماؤں سے بڑے نہیں ہوتے، نواسوں کے رتبے کبھی نانیوں سے بڑے، بیٹی کا رتبہ چاہے وہ جس مقام پہ پہنچے وہ ماں سے بڑھ کر اس کا رتبہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ان غلو عقائد سے بچو، ان مجہول روایتوں سے بچو۔ اب یہ نہیں کہتے محرم نہ مناؤ، اہل سنت بھی مناتے ہیں، ذکر خیر کرو اہل بیت اطہار کا، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ان دنوں میں جو واقعات رونما ہوئے ہمارے ایمان کا حصہ ہے، مگر ان کے نام پر اس ملک کو فساد کی طرف نہ رکھے، ان کے نام پر نبی کے اصحاب پر تان نہ کرو، نبی کے ازواج پر تان نہ کرو، ان کا حصہ نہ بنو۔ ایسی کیسی عجیب رسمیں، اور مجھے تعجب اس وقت ہوتا ہے جب 9-10 محرم کو بالخصوص ہم وہ کہنے والے جو پورے 12 مہینے سنی ہوتے ہیں، عورتیں سنی ہوتی ہیں، وہ کالا دوپٹہ اور کے جاری کس لیے؟ میری تھی کرے پتر نہیں ہوگا، وہ سیب رکھن چلی ہے، میری تھی کرے پتر نہیں ہویا، میں پیچھے رکھن چلی ہے سیب۔ دوسری نے پوچھا تو کدھر؟ میری تھی کا رشتہ نہیں ہویا، میں پھر دھاگا بنن چلی ہے لمبا۔ یہ ہے، یہ سنی سنائی نہیں میرے مشاہدے کی باتیں۔ میری 9-10 محرم تو کہ میں کھیر پری، میں منت منی سی تاں کھیر پری جی، تو بڈی کیوں بڑائی پھرنی ہے؟ گڑیاں کتنے لے کے چلنی ہے؟ میں بھی علی اصغر کے جھوٹے جو رکھنے چلی ہوں، کیوں نہیں میرا فلانا کام ہو؟ اب بتاؤ اس کا تعلق اسلام سے ہے؟ بولو، کیا اسلام کی ایسی عبادتیں ہیں؟ جی دسو نا، اسی کس منہ نال ہندوؤں کہیے کہ تسی مورتیاں بنا کے لوگوں کو مان دیں گے؟
دسو نا. اور اب ظلم پانا ہے. ظلم یہ ہے اب باقاعدہ حضرت مولا کائنات کی تصویریں بنا دی گئی, شہیدان کربلا کی تصویریں بنائی گئی ہیں اور ان پہ پھول چڑھائے جاتے ہیں جیسے مورتیوں پہ چڑھائے جا رہے ہیں. اب یہ تصویر بنانے والا کون ہے؟ کیا اس دور میں کیمرے تھے؟ اگر یہ مصور تھے؟ میں نے کہا بتائے تصویر مصور کرے. نبی کا فرمان نہیں سنا تھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے تصویر بنائی وہ حرام ہے؟ کیا شواہد ہے تیرے پاس کہ مولا کائنات کی ایسی شکل تھی؟ اب باقاعدہ جنگ کربلا کا پورا منظر کشی اس طرح کی تصویریں بنا دی گئی اور اب اس سے نیچے اتنی دیدہ دلیری کے ساتھ ایک سال آپ کو یاد ہوگا حیدرآباد کے اندر ایک چوک بنایا جس کے اندر 2 ہاتھ کھڑے کیے, کہا ایک ہاتھ علی کا ایک ہاتھ نبی کا ہے. اگر ڈنمارک میں نبی کے خاکے بنے ہم کہتے ہیں اڑا کے رکھ دیں گے, جب کوئی مسلمان بنائے تو پھر حقیقت یہ ہے جو میں پیٹتا ہوں. یہی کام کوئی غیر مسلم کرے اس نے توہین کی ہم سر کاٹ دیں گے. ایک کلمہ گو کرے اس کے لیے جائز ہے؟ سوچو نا, کیا ان کے لیے جائز ہے؟ کیا ان کے لیے جائز ہے؟ ایک کلمہ گو کرے کام کرے پھر ان کے لیے جائز ہو گیا. کہ غیر مسلم کرے ہم کاٹ کے رکھ دیں گے. ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں تو نکال دیں. بھائی ہم حکومت سے یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں ایسے ناسوروں کو بھی روکے جو کلمہ پڑھ کے توہین رسالت کے مرتکب ہوتے ہیں, توہین صحابہ کے مرتکب ہوتے ہیں. کیا مولا کائنات کی ان عبادات کا تعلق امام حسین کے ساتھ ہے؟ یہ جتنے کچھ ہوتے ہیں امام حسین کا تعلق نمازیوں سے تھا, کربلا والوں کا تعلق قرآن والوں کے ساتھ تھا, پردے دار خاتونوں کے ساتھ تھا, ننگی عورتوں کو بال کھلے کر کے سر پاڑنے والوں کے ساتھ علی کا تعلق نہیں ہے. علی کا تعلق غیرت والوں کے ساتھ ہے, غیرت و حمیت کا درس دینے والوں کے ساتھ. لمبی چوڑی کہانیاں گھڑ کے حوالہ کسی ایک کا نہیں. اور پہلے اب ان پہ کیا شکوا ہے؟ سارے سنی کل کے ہاتھ رکھ کے جناب پھر پڑھتے ہیں سارے گل دے تھوڑے ورگے بیلی جیب کڑ کر سکتے ہیں. اگر کسی کو 1000 ادارہ مان کے لیا ہو بڑا چس آئی نے پڑھیا, یعنی اسی ہاروں کم چس لین نہیں کرنے ہیں. کبھی کسی نے سیرت عمل کرنے نہیں, یہ سیرت عمل کرنے والا کام نہیں گا, سارے چس والا کام ہے. نعت خانی نعت بڑی چس دے دیتی, مولوی تقریر کی جی چس آ گئی, لنگر پکیا سی چس آ گیا. اسی ہر کام چس لے کرنے, کبھی بے چسا بھی کرنا, کبھی امر والے پاسے بھی آؤ. گل نہیں سمجھی؟ امر والے پاسے بھی آؤ نا, بھی ساڈے تے امر والی گل بھی ہے. تو ساڈے پلے اسی چس ساری مردین ہے کہ ساری چس نے ساڈا حال یہ کر دیتا ہے کہ جناب بندہ صاحب سنیے بیگم محترمہ آہو. میں بتا سکنا, میں پوچھا بندے نے حضرت آپ ماشاءاللہ سنی جی, میرا ابا جی سنی, دادا جی سنی, امی جی سنی. تو میں کہا بس جی کوئی نہیں پھر وہ جان دیں گے. تو میں کہا فکر نہ کر, پھر تیری جمی نہیں رہی سنی, تیرے جمیا تو توقع نہ رکھی کہ رہن سنی. اور پھر ہویا کہ وہ پھر جمے سنی. پھر بندے کو جب ہور سنا آگے جی نہ میں چھڈن جو گا نہ میں رکھن جو گا, میں جو پہلے جو قابو کیتا ہوئے تو پھر. اس لیے میری گزارش ہے عورتوں سے جو سنتی ہیں, اب مردوں سے گزارش ہے وہاں جانے کے بجائے اپنے گھر میں اہتمام کریں, قرآن پڑھیں, ان کی بارگاہ میں پیش کریں, نوافل پڑھیں جو طریقے کار ہیں, غیرت و حمیت کی بات کریں, عزت کی بات کریں. ان کے لیے اللہ کی بارگاہ سے درجات بلندی, ان کے ذریعے اپنی بخشش کا سامان اکٹھا کریں. جو طریقہ ہے وہ یہ ہے, یہ کوئی طریقہ نہیں ایک دن میں کالے کپڑے پا لینے ننگی پیرنگ کر لے ادا کرتا. بھائی حسین اس لیے قربانی کو نہیں دیتی جی, یا شہیدان کربلا اس لیے قربانی کو نہیں دیتی کہ تھی ایک دن آ کے جناب میں حق ادا کر لیا, میرا حق ادا ہو گیا. ایک دن نہیں ہوتا تو ساری زندگی اہل بیت کا ذکر کرے اور اپنے ہر سانس کے ساتھ اہل بیت کی اتباع کرے, حتیٰ کہ تجھے موت آئے
اس حال میں آئے کہ تو اتباع اہل بیت میں مر جائے گا، پھر اللہ تجھے جنت عطا کرے گا۔ اس کا نام اتباع ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق بخش دے۔ اللہ کریم ہمیں دو جہان کی برکت